جتنی آپ کی چادر ہے اس سے بھی کچھ کم پاؤں پھیلائیں، یقین کیجئے ہمیشہ سکھی رہیں گے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ کرتوت بتاتے ہیں کہ تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالے، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئے، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ اے اللہ، بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ خوشحالی کا تعلق نیک اعمال سے ہے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہے۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہوگی۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے، حلال، جلال اور جمال۔ اور جان لو کہ رب آنکھوں کی روشنی سے نہیں، دل کے نور سے نظر آتا ہے۔ ضرورت اپنے اندر کے جہاں کو روشن کرنے کی ہے۔ زندگی مالک کائنات کی ایک عظیم عنایت ہے۔ ہر صبح جب نیند سے بیدار ہو تو اس پر شکر ادا کرنا نہ بھولے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ اے اللہ پاک، اے مالک کل جہاں، تجھے خوب معلوم ہے محتاجی کتنی بڑی رسوائی ہے۔ مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ خواب اور تمنا کا کیا حساب رکھنا ہے، خواہش صدیوں کی عمر تو ذرا سی ہے۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا
اصل آرٹ ہے۔ مومن تو کثرت سے قرآن پڑھنے اور سننے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیز میں لوگوں کی بجائے قرآن کو اپنی موٹیویشن بنانے والا ہوتا ہے۔ خوش رہنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈو۔ دوسروں کے سہارے رہو گے تو اپنی شناخت بھی کھو دو گے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ برے وقت میں کاندھے پر رکھا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ یا رب، میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے، آمین۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ تھکاوٹ صرف کاموں کی ہی نہیں ہوتی، ہم خود سے لڑتے لڑتے بھی اکثر تھک جاتے ہیں۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکے۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ کوئی کہتا ہے برے کا گوشت نقصان دہ ہے تو کوئی کہتا ہے بکرے مرغے کا۔ در حقیقت سب سے زیادہ نقصان دہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔